ندائے غوث پاک. آگے کہتے ہیں ہے بڑی نعمت لقائے غوث پاک. پھر آگے کہتے ہیں آتش دوزخ میں جل سکتا نہیں دل میں ہو جس کے ولائے غوث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. اس بات سناتا ہوں دوسرا شعر. کیا کہتے ہیں حضرت؟ کہتے ہیں غلط ہے جب کہوں یوسف لقا محبوب سبحان. آگے مسئلہ سنیے گا. شبیہ حضرت خیر الورا محبوب سبحان. رسول کریم کی شبیہ یعنی یہ حضرت غوث اعظم کو لکھتے ہیں کہ شبیہ حضرت خیر الورا محبوب سبحانی کیا کیا حق نے تمہیں حاجت روا محبوب سبحانی. کیا حق نے تمہیں حاجت روا محبوب سبحانی. کیا ہو ضرورت کہا ہے ضروریت مشکل کشا محبوب سبحانی. کہا ہے ضروریت مشکل کشا. مولا علی کی ضروریت نے آپ کو رکھا ہے محبوب سبحانی. نبی کا نور ظاہر ہے تمہارے روئے روشن سے. یا غوث اعظم نبی کا نور ظاہر ہے تمہارے روئے روشن سے. تم ہی ہو مظہر شان خدا محبوب سبحان. تم ہی ہو محبوب شان خدا محبوب سبحانی. غوث اعظم دستگیر تم ہی ہو. آخری مصرع عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. نعیم بے نوا امیدوار باب علی. نعیم بے نوا امیدوار باب علی ہے. کوئی منصب ہو اس کو بھی عطا محبوب سبحانی. کوئی منصب ہو کیونکہ ولیوں کے گردنوں پر جن کا قدم ہے وہ ہے غوث اعظم. ہمارا بھائی حضرت غوث اعظم دستگیر. ایک بار کا واقعہ ہے ان کا میں بیان کروں تو میں بیان جو کروں گا اس کے پیچھے ایک حدیث بھی بیان کروں گا. یعنی کرامت کے ساتھ ساتھ حدیث بھی بیان کروں گا جس سے یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے. اہل سنت و جماعت اپنے پیروں کے تم ایسے مرید ہو, تم ایسے پیروں کے مرید ہو جن کے بول والے آسمانوں پر بھی. اللہ ہو اللہ نے بڑا منصب دیا. اس زمانے میں ایک اور بزرگ تھے ان کے پاس ایک صاحب جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے. جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ کل بتائیں گے تجارت کرنے جاؤ نہ جاؤ. اب انہوں نے دعا پڑھی سوئیں. ان کو اشارہ ہوا کہ اگر یہ تجارت پہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا, اس کا مال چھین لیا جائے گا. اب یہ بات سنی اور ان کو بتا دیا کہ تم کل تجارت پہ مت جانا. دوسرے پیر اس زمانے کے دوسرے پیر تھے. انہوں نے یہ کہا. اب یہ کیونکہ مرید غوث اعظم کا تھا کہ پہنچ گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں تو کہنے لگا حضرت اگر ہم تجارت پہ نہیں گئے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا اور بڑی چیزیں وہاں پر پھیلی ہوئی ہیں. آپ ذرا ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے مراقبہ کی. جاؤ کہاں جاؤ کہاں جاؤ. ایک پیر نے اس سے پہلے کیا کہا کہ تم جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے تمہارا سارا سامان چھین لیا جائے گا. غوث اعظم نے کہا نہیں جاؤ. وہ جاتے ہیں جانے کا تجارت کرتے ہیں مال فروخت کرتے ہیں خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں پیسہ لے کر کے سرائے میں آتے ہیں سو جاتے ہیں. سونے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ڈکیتوں کا ایک جھنڈا ہے. آنے کے بعد اس نے کیا کیا مال لوٹ لیا. خواب میں مال لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد قتل بھی کر دیا. اب یہ گھبرا کے اٹھے جلدی سے گھوڑے کو پیٹ لگے اور سیدھے اپنے گھر آنے کے بعد یہ واقعہ بتانا تھا غوث اعظم سے. مل گئے وہ پیر صاحب بزرگ اور دیکھ کے مسکرانے لگے. کہا تم جن کے غلام ہو نا جن پیر کے آپ نے اس ساتھ کو خواب کے ذریعے بدل دیا. خواب کے ذریعے غوث اعظم نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب ذکر ہوا تو نبی پاک بڑے خوش ہو گئے.
کوئی بھی چیز قبول نہیں. کیا ہوا؟ بات آئی کوئی بھی چیز قبول نہیں جبکہ ذکر اللہ کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب ان کا ذکر تب قبول ہوگا جب یہ تم سے محبت کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دعویٰ کرتے ہو تو سچا کرو اللہ سے محبت کرو, کوئی بخشنے والا مہربان ہے. اور دعویٰ تمہارا سچا تب ہوگا جب تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پہ عمل کرو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ کے نبی نے پوچھا تو مجھ سے, ہاں میں اللہ تعالیٰ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کہا کتنی؟ کہا سب سے زیادہ. کہا کیسے ماں, کیا کرو؟ کہا اپنی ماں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ کرنی, اور بتاؤ. پھر آخر میں جب انہوں نے کہا اپنی جان سے بھی زیادہ, کہا آپ تم مومن ہو. میرے بھائی رسول پاک کی محبت ایمان کا جز ہے. کیا ہے؟ جیسے جس کے اندر روح ہو تو جس, ورنہ یہی کیا ہے روح ہونے کے بعد خالی ہے. ویسے ہی یہ جو دین اسلام ہے ہمارا, اس کی جو روح ہے نا وہ عشق محمدی ہے. دیکھو بھائی, ہر بات احساس سے جڑی ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں رسول پاک کی رسالت اور رسول پاک کی آل اور رسول اللہ, اچھا رسول اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں پھر ان پہ ایک شرط آتی ہے. شرط یہ آتی ہے کہ رسول پاک کی اس بات سے خوش ہوتے ہیں, وہ اپنی آل سے محبت کرتے ہیں, تم ان کی آل سے محبت کرو تو ان کی آل خوش ہوتا ہے. کن سے محبت کرو؟ اللہ کے رسول نے جن سے محبت فرمائی تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ کے نبی راضی ہوں گے. جب اللہ کے نبی تم سے راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. اس یقین کے ساتھ محبت کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جیسا حق ہے. میرے بھائی, ہاں میں عرض کر رہا تھا اس بات پر کہ وہ غوث اعظم نے کہا کہ جاؤ تم, وہ گیا وہاں پہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا قتل ہوا, تمام سامان چوری ہوا, واپس آیا, ایک حدیث بیان کر دی, عمر آپ کی تب بڑھ سکتی ہے جب اپنے رشتہ داروں پہ آپ کیا کریں, رحم کریں, فضل کریں. آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے آپس میں کیسے سلوک ہے. اللہ سے روز دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری عمر دراز کر. ہر انسان مرنے سے ڈرتا ہے, ہر انسان گویا کوئی بھی ہو نہیں مرنا چاہتا. اسے دنیا میں کتنی لذتیں مل جاتی ہیں, دنیا دار, یا ہم لوگ دنیا دار جیسے ہم لوگ کے لیے بھی یہ بات ہے. اللہ والوں کی بات تو بہت بڑی ہے, لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ تم اگر اپنے بھائی سے محبت کرو تو ان پر گریاں گزرے گی, یعنی ان کے اوپر یہ سخت رہے گا. یار ایک ماں سے پیدا ہوئے دو بھائی آپس میں کیسے لڑ سکتے ہیں, ہمیں حیرانی ہوتی ہے. آپ پوچھیے, ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, ایک اللہ اور رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. اچھا سوال یہ ہے نا کہ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ کچھ تو رہا ہوگا نا. انگریز تھے, انگریز سے پہلے کون تھے؟ مغل تھے, مغل سے پہلے کون تھے؟ دوسرے سلطنت والے لوگ تھے. تو یہ سرزمین تو یوں ہی رہی ہوگی نا, مطلب یہ جگہ تو یوں ہی رہی ہوگی نا, یہ جگہ میں تو کوئی اٹھا کے لے نہیں گیا نا کہیں. اب پتہ چلا کہ ایک گھر ہے, گھر کے بغل میں مان لیجیے بھائی نے گھر بنوا لیا ہے, اس کی نالی نکلنے کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس سے لڑے گا. حدیث کیا ہے, تمہاری عمر تب پڑ سکتی ہے جب تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی ان کے ساتھ کی جائے تو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے, تب تو تمہیں صلہ رحمی یہ کہلائی جائے گی. صلہ رحمی ان کے ساتھ تم نے ہمیں دیا, ہم نے تمہیں دیا, بات برابر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آج اللہ کے نبی کی یہ امت جو میرے سامنے بیٹھی ہے, آپس میں بھائی بھائی میں اتنی نفرتیں ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں. اچھا ان نفرتوں کو کیا کرو گے؟ گھر تو یہاں موجود ہے, مکان موجود ہے, مکی چلے جائیں گے, پھر جب بچے آئیں گے وہ بھی لڑے پڑیں گے. پہلے تم نہیں تھے, کوئی اور مالک تھا, اب تم اپنے آپ کو مالک کہتے ہو. مالک تب کہو جب تم سچ میں یار زندگی بھر یعنی کبھی نہ مرو تب کہو مالک. کہ جب مر کے جانا ہے زمین جائیداد پراپرٹی ان کی حیثیت کیا ہے, کیا ہے ان کی حیثیت. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یار ہماری دو بھائی ہیں, ان کی شادیاں اگر ہو گئی ہیں, ان کی بیویاں آئی ہیں تو ان میں بھی نفرت پیدا ہو گئی, جبکہ قصور کسی کا نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ لالچ کا. لالچ کا قصور ہے. لالچ دلوں میں اس طرح گھر کر رہی ہے, وہ ترقی نہیں دیکھ سکتی. یہ نہیں ہے پیغام رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر تمہیں سکھانا ہے کہ تم محبت کرو ایک دوسرے سے, بھائی بھائی سے محبت کرے, گویا ایسی محبت کرے جیسا حق
ارے آپ کا سسرال ہے، آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. کچھ دخل بہنوں نے بھی دے رکھا ہے، بیٹا دخل دے رکھا ہے، ان کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ادا کر دیجئے. وہ اپنے گھر میں خوش رہتے ہیں، اولاد اور بچوں اور میاں کے ساتھ. یہ بھائی کا گھر ہے، بھائی بھائی میں محبتیں رکھیں. ہمیں محبت اگر نہیں کرو گے، مر کے اللہ کے سامنے جب جاؤ گے نا بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہونے والے. یہ زمین کی لالچ، جائیداد کی لالچ، پراپرٹی کی لالچ، دکان کی لالچ، کہاں جا رہے ہو یار؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بڑھا سکتی عمر؟ صرف ایک چیز کہ تم صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں سے. اور اگر یہ بات لے کر کے یہاں سے نہیں اٹھے نا تو پیغام میرا کہنا بیکار ہے. سید صاحب کو آپ مانے، سید صاحب کی بھی مانے. پچھلی بار بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اس بار بھی کہہ رہا ہوں. اللہ کے حضور واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں. پروردگار توفیق دے آپ کو سمجھنے کی میری بات کو. اللہ تعالیٰ یار بچے پس جاتے ہیں، اولادیں پس جاتی ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے میں بھتیجے پس جاتے ہیں، بھانجے پس جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے نفرت کرنا، لیکن اگلا انسان ایسا کردار پیش کرتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں نفرتوں کا دکھانا پڑتا ہے. اور میرے بھائی کیوں آخر بھتیجا ہے تمہارے لیے پراپرٹی لے لے گا، تمہارے ابا کے نسل میں سے لے گا، کیا ہو گیا؟ تمہارے باپ کا خون ہے نا، اگر بھتیجا ہے تمہارا تو وہ بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی پہ خوش ہو جاؤ. چچا ہو تو ابھی جب ایک چچا جو ایمان بھی نہیں لایا، رسول پاک کی پیدائش پر اس نے انگلی دکھا کر اپنی اس کو ہٹا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان نہیں لایا، جس کے رد میں پورے سورے اتری ہوئی ہے، اس کے عذاب میں کمی آ جاتی بھتیجے سے محبت. تم کیسے چچا ہو یار بھتیجے سے محبت نہیں کرتے؟ محبت کرو، محبت ملے گی. نفرت کرو گے نفرت ملے گی. پیغام یہ ہے کہ یار ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادھے کمانے کھانے والے غریب لوگ، یقیناً غریب لوگ ہیں. اللہ نے آپ ترقی عطا فرمائی، بات دادا تو یقیناً غریب ہیں لوگ. میرے بھائی مقصد یہ ہے نا یار بھائی سے محبت کی. جب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتے ہو. جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہیں کرتے. ہمیں مومن وہی ہے جو جنت میں جائے گا، مومن ہی جنت میں جائے گا. بغض رکھ کے، نفرت رکھ کے جنت کا خواب دیکھنا چھوڑ دو. نفرتیں رکھ کر کے آپس میں میرے بھائی کیوں آخر ہمیں معاف کرنا سیکھو نا. ہمارے نبی نے تو طائف کے میدان کے اندر نوجوانوں کو بھی معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ کے ساتھ جس وحشی نے دل کو مارا تھا ایک نشان پر، جب وہ ایمان لے آیا تو حضرت حمزہ اور حضرت حبشی دونوں گلے میں ہاتھ ڈال کر کے پھیلتے ہوئے نظر آئے. آپس میں کیا قاتل و قاتل مقتول دونوں. اللہ کے حضور نبی نے بیٹھ توبہ کری، ایمان اللہ کے نبی نے دیا. اس حال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب کیونکہ وہ ایمان لے آئے حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جنت میں ایک ساتھ گھوم رہے ہیں. ہم آپس کی نفرتوں میں بچے نسل در نسل نفرتیں کرتی ہیں. کل کو تمہارے باپ نے تمہارے چچا کو آخرت میں معاف کر دیا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی معاف کر دیا، تم تو دلوں میں نفرتیں لیے بیٹھے ہو. مقصد کیا ہے؟ یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے میری جو میں بیان کر رہا ہوں. ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. مجھے یہ بیان اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، غوث اعظم دستگیر کی باتیں بتا کر کے اس موضوع کو یہاں لے کے اس لیے آنا پڑ رہا ہے کہ اے دستگیر کو غوث اعظم کے شان والو، اے رسول کریم کو یا رسول اللہ کہنے والو، میرے بھائی تم بہت پیارے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان آپس میں نفرت نہیں کر سکتا. آج سچے دل سے توبہ کرو، اپنے بھائی کو معاف کرو، کہو اے اللہ میں نے اپنی عزتوں کو، اپنی چیزوں کو تیرے اور تیرے رسول کے لیے چھوڑ دیا ہے. کل بروز بشر تو مجھے عزتیں عطا کر دے. اللہ کے رسول عطا کریں گے تمہیں عزتیں. تو دلوں میں نفرتیں نہ پالو، محبتیں رکھو، اور بھائی کا جو حق ہے وہ بھائی کے ساتھ پیش آؤ، ادب سے پیش آؤ، بھتیجوں سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ. چچا کے ساتھ بھتیجے بھی محبت رکھیں، انشاءاللہ بہت کامیاب اور کامیاب ہوں گے. پڑھیں درود شریف. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت جو عطا کری ہے وہ 12 امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے. تو بی بی حضرت حسن نے جب دیکھا تو پایا کہ سارے جو امام ہیں وہ حضرت حسین کی نسل میں سے ہیں. تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ اللہ تعالیٰ میں تو رسول کریم کا بڑا شہزادہ ان کے مطلب نواسا بڑا نواسا ہوں، اور اللہ کے نبی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو نے یہ مقامات سارے حسین کو کیوں عطا کی؟ تو پتہ یہ چلا کہ شہادت کا بڑا جو درجہ ہے وہ امام حسین کو حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ اے حسن تمہاری نسل میں ایک بیٹا ہوگا، اے حسن تمہاری نسل میں سے ایک بیٹا ہوگا جن میں 12 اماموں کی قوت ہوگی، طاقت ہوگی، خوشبو ہوگی، اور اس کا نام معین الدین حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ یہ امام حسن کے بیٹے ہیں اور انہیں یہ مقام ملا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ رسول پاک نے ایک خرقہ دیا مولا علی، کہا حضرت سنیے گا، کہیں سے ہو تو آپ میری اصلاح کریے گا، کہا کہ یہ خرقہ نسل در نسل پہنچاتے رہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہاں تک؟ کہا جیلان میں جب میرا بیٹا ہوگا تو وہاں تک پہنچا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر ہیں کہ ٹھوکروں سے مردہ زندہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یار پتہ ہے غوث اعظم کی بات کون مانتا ہے؟ چڑیا بھی مانتی ہے۔ ایک واقعہ میرے نظروں کے سامنے کانوں سے گزرا، کانوں کے ذریعے گزرا، تو کہا کہ ایک بہت اچھی خوبصورت چڑیا لے کر کے آیا، وہ حضرت بولتی نہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یہ چڑیا پالا ہے، اس کی آواز کی وجہ سے وہ بولتی ہی نہیں ہے۔ یا غوث اعظم، حضرت غوث اعظم گئے یا کہا لے آؤ اس کو۔ آنے کے بعد اس نے کہا بولا گیا، اس کے بعد سے وہ بہت بولتی گئی، خوب بولی۔ اب غوث اعظم کی بات جب چرند اور پرند مان رہے، اب ہم کیوں نہ مانیں؟ اگر ہم ان سے بھی اس چڑیا سے تو گئے گزرے نہیں ہیں، یقیناً اللہ کی مخلوق اس کا بڑا وہ ہوگا، لیکن اشرف المخلوقات تو تم ہو۔ اگر تم ہو، دعویٰ ہے کہ تمہارے کردار میں مصطفی کردار آنا چاہیے۔ ارے یار تمہارے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کردار آنا چاہیے۔ کیا کہا؟ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا، 2 باتیں، حرام سے بچنا اور سچ بولنا، یہ 2 عادتیں غوث اعظم دستگیر کا حکم ہے۔ اب تم اپنے کمائی میں چھانٹ کر دیکھو، یہ تمہاری مرضی، کمائی کھولو دیکھو اس میں حرام کا لقمہ تو نہیں ملا ہوگا۔ اگر تم یہ کما رہے ہو نا چند پیسے دنیا کے لیے، میرے بھائی گزارش، معتبرانہ گزارش، حرام کا ایک لقمہ تمہارے 40 دن کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ ایک بھی 40 دن کی دعائیں نہیں تمہارے۔ اب بتائیے چلا ہم شکوا کرتے رہے اللہ ہمیں بات نہیں، اللہ ہمیں چیز، تو تم اپنی کمائی دیکھو نا۔ یہ حضرت غوث اعظم کا قول ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ اجمی تھے۔ جب بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں پہ سب عربی ہیں، بڑا مشہور واقعہ، رسول پاک کا دیدار ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے بولا کرو، کہا نہیں آتا اجمی ہوں، کہا منہ کھولو، کیا کہا؟ منہ کھولو، 7 بار لعاب دہن اندر ڈالا، چوسا انہوں نے لعاب دہن کو، اور پھر اگلی شام مولا علی آتے ہیں نظر، کربلا وجہ الکریم 6 مرتبہ ڈالتے ہیں۔ کسی نے کہنے والے نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہا میں رسول پاک کی برابری نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پتہ ہے غوث اعظم نے تقریر کیا کرتے تھے مجمع، اللہ اکبر، حافظ صاحب تھے، مولانا صاحب میرے ساتھ موجود تھے، منجن پور کی سرزمین، یہی جملہ میں نے کہا کہ شروعات جب ہوئی نا ان کے بولنے کی، تو ایک مسجد تھی وہاں بولتے تھے، وہ چھوٹی پڑ گئی، اور زیادہ بولنے لگے، بڑی مسجد ہوئی وہاں پہنچے، وہ بھی چھوٹی پڑ گئی، لوگ اتنے آنے لگے، اور زیادہ پھر عیدگاہ پہنچ گئے، اور یہاں تک کہ ان کا کوئی بھی مجمع اس کے بعد سے 70,000 سے کم کبھی نہیں ہوا۔ اب ایک اور کرامت سنو، یہ جیسے سن رہے نا تم، اللہ ہوتا ہماری آواز میں کہا ہوا تاثیر، ہم تو مائک کو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے۔ ان کا معنی یہ تھا جیسے کہ یہاں سن رہا، آخری میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، جس انداز سے وہ بیان کرتے تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ادبی فضیلت عطا فرمائی کہ جس طرح سامنے والا سن رہا ویسے وہ آخری والے صاحب 70,000. ابھی یہ تو کم ہے نا، یہ تو 10 20 50 100 ہوں گے. 70,000 کا مجمع. اچھا اس مجمع میں پھر ایک عالم صاحب پہنچ گئے. وہ جان ہی رہے تھے کیا بات ہے، لیکن کسی طریقے سے پہنچے. انہوں نے بات سنا. جب بات سننے کے بعد ان کے دل پہ اتنا زیادہ اس کا خمار چڑھا کہ ہر بیان میں وہ پہنچنے لگے. جب وہ بیان میں پہنچتے تو کہتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں ان کے حضور انسان تو انسان جنات بھی توبہ کرنے آتے. چور کھڑا ہوا کہے یا غوث اعظم آج سے چوری سے توبہ کرتے مجھے معاف کر دیں، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں معاف ہو گیا. پھر دوسری جگہ سے اس طرح کئی لوگ کھڑے ہو کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے، ان کے مجمع میں توبہ کرتے، استغفار کرتے. کوئی اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہوتا وہ خواب کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے. غوث اعظم کھڑا ہو جاتا. اب یہ تعداد جب دیکھی انہوں نے تو انہوں نے دل میں خیال کیا عالم صاحب نے کہ میں جب جاؤں تو وہاں گنوں کہ ہاں کتنے لوگوں نے ان کی بارگاہ میں یعنی ہاتھ پہ توبہ کری ہے. اب یہ پہنچ گئی تاغا لے کر کے، لمبا سا تاغا ہو بڑا سا. انہوں نے سوچا کہ ایسے انگلیوں پہ نہیں گن پائیں گے، گٹھا لگاتے جائیں گے، جو کھڑا ہوگا گٹھا لگاتے جائیں گے. اب انہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک کھڑا ہوا میں توبہ کرتا ہوں، ایک گٹھا، دو گٹھا، تین گٹھا. اب اکٹھا 12 ایک درجن لوگ کھڑے ہونے لگے. ابھی جلدی جلدی گٹھا لگائے، وہاں لوگ ختم ہوتے گئے، ان کی گٹھائیں پوری ہو گئی، لیکن لوگوں کے توبہ کرنا نہ بند ہوا. یہ ہے غوث اعظم. تو غوث اعظم دیکھ رہے بیٹھ گئے، کہاں بھی کہاں یہاں گرہ مت لگاؤ، یہاں کی دلوں کی گرہوں کو کھولا جاتا ہے، یہاں محبتیں بانٹی جاتی ہیں، نفرتیں نہیں. اس لیے گرہوں کو مت لگاؤ، انہیں کھول دو. جو یہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کے فضل سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا عز و جل کا فضل ہے جو یہاں بیٹھ کے سچے دل سے توبہ کر رہا ہے. یہ ہے غوث اعظم دستگیر، یہ ہے غوث اعظم. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے. درشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ ہے